السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم انا نحن نصلي على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. Masuk masa sama ya, masuk masa ini ya, murtuma pun ya. برادران اسلام، میں آپ کے سامنے سورہ عصر کو تلاوت کیا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں، خسارہ میں. جب اللہ قسم ہے زمانے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں، خسارہ میں. شوائے ان لوگوں کے، کن لوگوں کے؟ دو لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالحہ کیا، ان کو چھوڑ کر آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو حق کی، یہ سچائی کی وصیت و نصیحت کی اور جو صبر کی وصیت و نصیحت کی، دو لوگوں کا ذکر یہاں پر کھلے کھلے طور پر اللہ بتا رہا ہے. کون؟ خسارہ میں رہنے والے اور اعلیٰ مقام پر رہنے والے دو لوگوں کا ذکر ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا. شکر گزار اور کفر کرنے والوں دونوں الگ راستے اللہ بتا دیا. اب رہی بات یہاں پر، انسان تو تمام انسان ایک ہی ہیں، یا آدم کے اولاد ہیں. یا جتنا سیدھا خلقناکم من ذکر انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ. اے لوگ، ہم نے تم کو ایک مرد عورت سے پیدا کیا، وجعلنا شعوبا وقبائل، اور تمہارے میں خاندان قبیلے بنائے، لتعارفوا تاکہ تم پہچان جاؤ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں مکرم وہ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں بڑے. اب یہاں پر دو لوگ فضلنا بعض بعض کا ہے. شاستر میں بھی آتا ہے کیا ہے؟ سب دھاتو سمم پنڈم سبیوں کی سومت بنا. سب دھاتو سے انسان کا شریر ہے. یا دینی کی دو دو نام سو روح دوش اور دیش بیش واچا بیمار ہو جاتا ہوں. یہ تمام کی فکر کو بتایا جا رہا ہے کہ سب دھاتو سے انسان پیدا ہوئی. اب یہاں پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فضلنا بعض ہمارا بعض پر اللہ بعض پر فضیلت فرما دیا. بعض پر فضیلت، ان کو کس پر فضیلت ہے اس کا اس کے اندر ذکر فرمایا اس سورے کے اندر کہ ادلا کون ہے اور اعلیٰ کون ہے. اسی واسطے شاستر میں آتا ہے آہار نجرب نعمت سنانے سمانے سے نرام پشونا دلانا نرام عجیب کو شش جنانے نہیں پشو کی سمان. آہار نجرا، آہار یعنی بھوک، ندرا کیا ہے؟ پانی. آہار نجرا بھوک، پیاس، بھیا، خوف، میتھنانی بچے پیدا کرنا، سمانے سے نرام پشونا پشو پکھی پرانی یعنی جو ہے جانوروں میں اور انسان میں برابر ہے. مگر فضیلت کس وجہ سے ہے؟ فضیلت اس وجہ سے ہے کہ میں گیان کی وجہ سے آہار نجرب نعمت سنانے سمانے سے نرام پشونا دلانا نرام عجیب کو شش گنانے نہیں ہے پشو کے سمان. اس کا کیا ہو رہا ہے؟ پشو پکشی پشی پرانی کے معنی سے پڑھیں کون شاستر کے اندر پکشو اور پرانی کا کیا ہے مقام، یعنی جو ہے ان کو دھرم سے کوئی سمجھ نہیں، پشو پرانی کوئی دھرم سمجھ نہیں. اور نہ ان کے لیے کوئی دھرم شریعت تو نہیں ہے، اس کے علاوہ نہ اسے حلال اور حرام کی تمیز ہے. سے یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ بھائی ہے، بہن ہے، یہ حلال اور یہ حرام، یہ جائز اور ناجائز، نیکی بدی، کوئی تمیز جانور نہیں پڑی. تو جو ہے انسان ہونے کے باوجود انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پر پیدا کیا. اس قدر بلند و بالا مقام پر پیدا کرنے کے باوجود یہاں پر شاستر کیا رہا ہے کہ جو ہے پورے جانوروں کی بھی صرف ان کے اندر ہو رہا ہے. صرف کیا علم گیان نہیں ہونے کے لیے، گیان نہیں ہونے کی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا کیا بولتا ہے ان الشر الثواب عند اللہ الذین کفروا گمراہی. یہ جو ایمان نہیں لاتے وہ شریر جانور داؤ پر چلنے والے جانور ہیں. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ام تحسبون اکثرهم يسمعون او يعقلون ان الا كانوا بصيرا سبيل. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو ایمان لے سنتے اور جانتے ہیں نہیں بلکہ چوکا جانور ہیں, جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اب رہی بات شاستر اور دھرم کے حساب سے کہ جو اس کے اصولوں کے حساب سے جان اگر ہے تو انہوں نے اعلیٰ مقام اس کا انسان ہے, اگر جان نہیں ہے اسے تو انہیں بیکار ہے. جان کس کا ہونا اسی بات کا اور ایک جگہ جان ہونا علم ہونا. انسان کی پیدائش کے بعد کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت آدم, میں مخفی خزانہ تھا, مجھے محبت تھی کہ میں پہچانا جاؤں کیا کیا تو میں ان آدم کو پیدا کیا. یہ آدم کو پیدا کرنے کا لفظ کیا ہے؟ انسان جو ذکر آ رہا ہے اس کے کئی درجے ہیں. انسان ہے, آدم ہے, خلیفہ ہے, بشر ہے, کئی اس کے درجے ہیں. اب رہی بات کہ ان کو پیدا کرنے کا سب کا ہے ان کو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف فخلقت آدم, میں مخفی خزانہ تھا. اللہ فرما رہا ہے میں مخفی خزانہ تھا, مجھے محبت تھی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں آدم کو پیدا کیا پہچان کے لیے, یعنی اللہ کی عرفان کے لیے اس کو پیدا کیا کرتا. مگر جب انہیں تو انسان دھرم کے اصولوں کو چھوڑ کر اپنی من مرضی سے جو چلتا ہے نہ اسے حقیقت معلوم ہوگی اور نہ اسے سکھ اور چین ملے گا اور نہ اسے بلند و بڑا اعلیٰ مقام حاصل ہوگا شاستر کے ساتھ. اسی طریقے سے جپت تپم وکم ترپم یجنو تامس تجرجا گرو تتوانا وجنایا سرو ملکوں بدلے. جب تک کہ سچی گرو کی دیکشا لے کر اس کی بات نہیں کرتے تو چیزیں نہیں آنا. ایک تو دھرم کا آدھار بتا رہی, دھرم کے بغیر انہیں کمال حاصل کر سکتا. ایک گرو کی کسی بات ہے سادھو نام درشنم پنم اسپرشنم پاپ ناشنم سمبھاشنم اور یجنم اندرم سادھو سادھو ہی کی جو ہے برم بازار میں کسی بات ہے حدیث میں ذکر آتا مطلب یار امام زمانے پتہ بات پہلی جائے جو زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا تو جہالت کی مصیبت نہیں سکتا. پہچانا زمانے کے امام کو پہچانا کہ کون نہ زمانے کے امام کا زمانے کا. اب رہی بات ان اللہ یعلم لہذا امت علی رسول زمین میں سرت میں مجھے سرت کی ان ہر صدی کے سرے پر اللہ تبارک نے مجھے دل کو کہ کل کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کہ کل کو میں زمانے میں ہمیں حاجی بھیجے نبی رسول پیغمبر بھیجا رسول خاتم نبی نے آخری نبی تکرم آخری کتاب قرآن آخری دین اسلام آخری امت مسلمان سنیں. اب حضور سے پہلے انبیاء کرام والے تھے, اب ان کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. یہاں لوگوں کا معروف ہے یہاں لوگوں کو برائی بولتے ان میں سے جواب اس نہیں چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کر رہا ہے برائی سے روکے اور اللہ کا ایمان کے لیے بڑا کریں. اب رہی بات دو لوگوں کو وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے ادنا اور اعلیٰ. ادنا میں بتایا اور اعلیٰ کون سے لوگ ہیں اس مقصد کے اندر نے پیدا کیا تھا جن کا یہ مقام. اب یہ رہی بات جاننا کس کو, عرفان کس کا ہونا, اللہ کا اس کے رسول کا. اسی بات سے مسلم یہ انکار کر رہے دھرم کا گرو کا اور جب چیزوں کا جو انکار کرتے ہیں بنیادی چیزوں کا اسے کیا بولتے ہیں انکار کرنا ہے منکر, انکار کرنا ہے منکر. اور دھرم کا انکار کرنا ہے جو ہے دھرم کا مذہب کا کسی چیز کا انکار کرنا تھا منکر ہے. جان بوجھ کر کہ باطل دھرم سچی چیزوں کو چھپا رہا تو اس کیا ہوتے ہیں کافر. وہ دو چیزیں. اب یہاں پر جو ہے جانوروں سے بہتر نہیں اور دھرم کی جان اگر نہیں ہے تو ان کو چھپے پرانی نہیں اور جاننے کے باوجود اگر اسے انکار کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں ہم دھرم کی باتیں سنا رہے ہیں. یہاں پر دھرم کے آداب سے بات ہو رہی ہے. اس دھرم کی بات آپ کو سنانے پر سمجھ میں آ رہا, سمجھنے کے بعد جاننے کے بعد اس کو انکار کر دے رہے ہیں. انکار کرنے میں کیا مانی ہے منکر. جاننے کے بعد یہ ہاتھ سے بول دو تو اسے چھپانے والے بول رہی ہے کافی بولیں گے. اب مسلم کسی بولیں گے مسلم تسلیم کرنے والے, مسلم تسلیم کرنے والے ماننے والے. کیا ماننا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ واللہ تعالی. آمد میرا تمام اس میں تاکہ زبان صفات کے ساتھ 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 بقر ایمان آنا. آمد میرا ملائکتہ آمد میرا اللہ پر ایمان, ملائکتہ فرشتوں پر, کتبہ کتابوں پر, رسولہ
رسولوں پر، واليوم الآخری، آخرت کے دن پر، والقدر خیر شری، اچھی بری کا دل میرا کام کریں گے، والبعث مر کر جی اٹھے، ان چیزوں پر، یہ تمام چیزوں پر اگر ایمان سے جاننا، ماننا، جاننا اور جو ہے یقین کامل کا نام ایمان، یقین کامل کا نام ایمان، یقین کامل کے بعد کیا ہے؟ ایمان کے بعد عمل صالحہ، آمنو وعمل صالحہ کا ذکر۔ اب زمانے میں عمل صالحہ تو اچھے کام اگر کریں، الحق والمر آپ بات بڑھ گئی ہے، اس سے مقابلہ کرنا پڑتا، مصیبتیں آتے ہیں، مصیبتیں جب آتے ہیں اس پر صبر کریں اور پھر اس کا شکر ادا کریں اللہ کا، پھر صبر اور شکر کے ساتھ صاف کا صبر اللہ معاف کر دیں، اللہ کا جنم صاف ہوتا ہے اور یہاں پر ان کی رفت و رنج شروع ہو جاتی ہے مصیبتوں میں۔ اب رہی بات قسم زبان کی کہا، اللہ تعالیٰ کا کہا قسم ہے، قسم کے والی بات کو مضبوط صرف لوگوں کے اندر سچائی منوانے کے لیے قسم کا حوالہ اس کی کہا زمانے کی کہا، زمانہ کیا ہے؟ کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، خدایا میرے ہونے میں نہ ہوتا کیا ہوگا؟ زمانہ وہ ہے، اب آتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے کو برا مت کرو، زمانہ مجھ سے ہے، میں زمانے سے ہوں، زمانہ مجھ سے ہوں، ہر زمانے کو سنبھالنا ہے میری طاقت نے، منبع رحمت ہے قدرت القام میں، غیر موصوف ہوں، موصوف نظر آتا ہوں، اس کے خاص وجہ میں رکھا ہوں زمانہ۔ تو یہ زمانہ کیا ہے؟ خواب قوسین کیا ہو ہے؟ یہ زمانہ جو ہے، زمانہ برا ہو تو زمانے میں جو کچھ ہوتے ہیں حضرت کیا فرماتے ہیں؟ آپ حاضر رہے، ہر وقت نبی مرسل کے رشد دینے کا رہا، اصلی و ابدی ہوتا، ازل سے اب تک رشد علم دینے کا ہوتا کسے؟ آپ آئے گا مرسل کو۔ اور زمانے کو نہیں، زمانے میں اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن کریم میں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار، کوئی چیز ہم نے بیکار اور عبث نہیں پیدا کیا، کائنات میں کوئی چیز بیکار اور عبث نہیں پیدا کیا، تو پھر کیا ہے؟ انسان کو جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کرے فطرت اللہ الذی فطرنا علیہا، اللہ اپنی فطرت پر انسان کو پیدا فرمایا، اسی کے طریقے سے کائنات بھی فطرت پر پیدا کیا کرے۔ مثال کے اسلام میں الاسلام یہ فطرت، الفطرت یہ اسلام، کل مولود یولد علی فطرت اسلام، ہر بچہ پیدا ہونے والا اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب رہی اسلام، انسان جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اسے سب سے اعلیٰ مقام دے کر پیدا کیا ہے، کسے؟ انسان کو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس سے بلند و بالا کسی کا مقام نہیں ہے کیا؟ اعلیٰ اس سے کوئی ہستی ہے فرشتوں سے بڑھ کر انسان بننا، مگر اس میں لگتے ہیں محنت کیا تھا، تو اب انسان اسی بات کو سمجھا، انسان جو ہے سب سے اعلیٰ پیدا ہوا ہے، مگر یہ کائنات ایک زمین قرآن کے اندر ہوا تھا، وہ سب کر رہا ہوں السماوات والارض جميعا، زمین ہی نہیں بلکہ آسمان کی تمام چیزیں انسان کے لیے مسخر ہے، اس کے لیے اسی واسطے شاستر میں کیا آتا ہے؟ شاستر کیا ہے؟ یتا برہما ستا پنڈا، برہما دے پنڈا سب تمام برہمانڈ جو ہے وہ مانو میں ہے، مانو میں جو ہے وہ مانو کے اندر جو ہے برہمانڈ ہے، برہمانڈ مانو پورا برہمانڈ ہے، مانو کے اندر پورا برہمانڈ ہے اور مہا برہمانڈ ہے۔ مثال کے طور پر درخت میں بیج کے اندر کیا ہے؟ پورے درخت میں پورا بیج ہے اور درخت پورا بیج میں ہے، اسی طریقے سے انسان کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر علم کس کا علم ہو رہا تھا؟ جانور پکشی کشی پرانی سے کمتر کم ہو رہے ہیں، علم نہیں ہونے پچھلے، تو علم انسان کائنات کا پنڈ تھا، مگر کیا رہ جائیں گے؟ پرماتما کو چھوڑ کر اب کیا کر رہا ہے؟ پکشو پچھی پرانی کی پرارتھنا کر رہا ہے، اس کی بھکتی کر رہا ہے، اپنے آپ سے اس بات ہے یاؤں تنمن تان تردے بنے اونے ویدن گروہن پرماتما کے تردے بنے مانا پر ہوں فقد پر کو اپنے آپ کو نہیں پہچانے کی وجہ سے اس کا علم دینے کے لیے ہم کرتا ہے۔ یہاں پر ہر شاستر کے اندر کیا ہے؟ جتنے بھی ہیں اس کے اندر ایک ہے اللہ وحدہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہتا ہے یہ وہ اللہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ کسی کوئی اس کو جہاں، ولم یولد نہ کسی سے جہاں گیا، نہ کوئی اس کا باپ نے بیٹا ہے، ولم یکن له کفوا احد، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے نہ اس کا کوئی خاندان و قبیلہ ہے۔ اسی طرح سے شاستر میں آتا کیا آتا ہے؟ نہ ماتا نہ پتا
पहली बुनियादी बात है, इसी का नाम ईमान है। तो आप जो पढ़े जितने शास्त्रों में, मजहबी किताबों में परमात्मा की जात और सिफात की तशरीह की है। मिसाल तो क्या है, एक है कि सत्य ब्रह्मा विष्णु सूर्य एक दो करोड़ मुद्दे जोड़ा परमात्मा की फोकस एक है, जब से कि न ब्रह्मा का न विष्णु का न सूर्य की न चांद के आठ की न चांद तारे कोई चीज नहीं ये बैठता है। इसी तरीके से न कार के विजय के जीवा न आसानी न मन में भावे विजय के न गर्मी में मतलब में न कार के विजय के जीवा न आसानी न मन में भावे विजय के और ज्ञान न गर्मी में मतलब में और विजय में बल्कि आओ ज्ञान की जरूरत है। इसी तरीके से क्या है शास्त्र में वे वाचा कितम मनो कितम भावा कितम अगोचरम निश्चय में निरावरण निश्चय में होते परमात्मा बात करती है मन से धारा करे अरे मैं आपको बदलने का ऐसा क्या आवाज बात है वाचा मुक्त पेड़ में भगवान समुद्र में तुम जनाए गोचर में लिखा परमात्मा बोधवती। इसी तरीके से सिर्फ उसी में नहीं इंजिल में परमात्मा क्या परमात्मा खुदा हम ये खुदा है तुम अपनी मांगो नहीं अरे हवाली मुझे खुदा से तस्वीर मत दो। इसलिए इसी तरीके से भगवत महाराज फरमाते हैं देव नफा नाम अगलो कर्म मस्जिद से बैठा होगा। इसी तरीके से बाबा नानक का फरमाते हैं देवा देवी पूजे भाई क्या मांगा क्या दे आहन निसारे भाई जन्म पूजे दे। ये जो है तुम देवी देवता की पूजा से अरे भाइयों तुम देवी देवता की पूजा क्या हासिल करते हैं, तुमसे क्या मांगते हैं, तो तुम्हें क्या दे सकते हैं। जब उन पत्थरों की मूर्तियों को पानी में डाल कर देखो वो डूब जाते हैं, तुम्हें क्या ठहरा सकते हैं। इसलिए इसी तरीके से सभी शास्त्रों के अंदर परमात्मा की एक व्यवस्था उसकी गुण बताए गए। इसी तरीके से धर्म के अंदर कई धार्मिक ग्रंथों के अंदर आसान सरकार निशान कायम की गई। क्या है व्यास महावती जो कृष्ण जी के घर के ऊपर व्यास महावती व्यास में जो तैयार लिखे कि जो है एकदम जटता मोहम्मद प्रतिपाद्य छोटी सी एक मंत्र है इसकी दूसरे जाने पीछे देखो एकदम जटता जटा मोहम्मद प्रतिपाद्य। ये जगत जहाँ से पैदा हुआ और जो पाला जा रहा है और जहाँ पला हो रहा है उस मकाम का नाम मोहम्मद। जमाने हाल जमाने मादी जमाने को खुद पूरा लाया हर जमाने को संभाला है मेरी ताकत ने हम गए रहने को जैसे काम है गैर मौजूद नजर आता हूँ ये साथ एक मैं हर जमाने के विश्वास के आज तो क्या है आज के अंदर अन्ना भी नूर का कुछ से नूरी मैं सारे में तो मेरे काम करी अव्वल मां का कलाम मेरी सबसे पहले तो मेरे को पता फरमाया लगा कर मां को पता भाई हमें तो अगर आपको पता करना आपको कायनात नहीं पता करता था तुम तो लगे आंखों में यार मार करते मैं उसको तो लगी था आदम से पानी मिट्टी की मंजिलें तय करे तो सब मिल गई तो अब भी समझाएंगे तो जो है हुजूर को इस तरीके से सभी धार्मिक ग्रंथों के अंदर बताया कि हुजूर की शान गायन की गई। हुजूर की तमाम चीजों को धर्म को दीन को तमाम चीजों को वजाहत के साथ शास्त्रों में आया। क्या इसके बाद क्या है सामने पाठक जो पीछे मंत्र आठ में क्या है अहमदी कितनी बड़ी मेहता जागा हम पूरी और नहीं अहमद जो है अहमदी हजरत अब्दुल्ला के बदल अहमद जो है तमाम लोगों के नेता हम जागा यानी जो है कुल यानी हुजूर पूरे ऐसे रोशन है बाप में हुजूर भाई नेता हम जागा सूरज हुजूर सूरज नहीं और जब मुझे भाई रोशन हो रहा हूँ तो सूर्य थी सूरज में और जो है उनकी रोशनी से मैं मुनाफा हो रहा हूँ उनकी रोशनी से मैं मुनाफा हो रहा हूँ। इसी तरीके से दूसरी चीज आता है क्या है श्री मदाती विष्णु मत्स्य शास्त्र में श्री मदाती विष्णु मत्स्य ब्रह्मा वरा नाचवा वामना भागवा राघवा कृष्ण बुद्ध अवतार मंत्र के होता अस्सलाम